السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فرینڈس۔ آج میں آپ کو ایک زبردست سی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ سچی آپ بیتی پر مبنی ہے۔ مجھے یہ کہانی ایک ایسے بزرگ نے سنائی تھی جو مجھے دوران سفر بس میں ملے تھے۔ ہماری بس کی منزل ایبٹ آباد تھی۔ اس سفر کے دوران سنائی گئی کہانی میں انہی بزرگ کی زبانی بیان کرتی ہوں۔ میں امرتسر میں سائیکل رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میں اپنا یہ سائیکل رکشہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن سے بازار شیخہ کے درمیان چلاتا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں اس دن میں معمول کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر رات 10 بجے پشاور سے امرتسر آنے والی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین کا کوئی نہ کوئی مسافر مجھے اچھی سواری کی صورت میں مل جاتا۔ مذکورہ ٹرین اس رات ریلوے اسٹیشن پر آدھے گھنٹے لیٹ آئی۔ میں اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے رکشے میں بیٹھا اپنے روٹ سے متعلق سواری کا انتظار کرنے لگا، لیکن میری جانب میرے روٹ کی کوئی سواری نہ آئی اور رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کی جانب سے مسافروں کی آمد کم ہونے لگی، مگر میری نگاہیں امید کے عالم میں پلیٹ فارم پر لگی ہوئی تھیں۔ اور پھر میری امید اس وقت بر آئی جب مجھے 20-22 سال کی خوبصورت لڑکی رکشے کے نزدیک آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فری بیگ تھا۔ وہ جب میرے قریب آئی تو وہ دیکھنے میں مجھے پٹھانی لگی۔ میرے خیال کے مطابق غالباً سرحد کے کسی علاقے سے آئی تھی۔ وہاں موجود اور لوگوں کی نگاہیں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قریش پورہ جاؤ گے؟ اور میرے ہاں کہنے پر وہ کرایہ طے کیے بغیر بڑی بے باکی سے میرے سائیکل رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے سائیکل چلاتے ہوئے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دل نے کہا کہ میں اس سے کوئی اور بات کروں، لیکن تعظیم سواری کا احساس مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ کا رکشہ بہت آہستہ چل رہا ہے، اس نے نہایت شیریں آواز میں کہا۔ میں دلی طور پر بہت خوش ہوا کہ اس نے اس طرح مجھے بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں نے جواباً کہا، بی بی، میں جان بوجھ کر سائیکل رکشہ اس لیے آہستہ چلا رہا ہوں کہ آپ کو جھٹکے محسوس نہ ہوں، کیونکہ اس سڑک میں کھڈے بہت ہیں۔ میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں اتنی کمزور بھی نہیں۔ اب وہ بات چیت میں کھلنے لگی۔ میں نے اپنا سائیکل رکشہ اور آہستہ کر لیا کہ اس کی منزل دیر سے آئے اور میں اس حسین پٹھانی دوشیزہ سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے اس کے گلابی گالوں میں جو گلابی ڈمپل پڑ رہا تھا وہ میرے دل پر گھاؤ کر رہا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی میرے پوچھے بغیر اپنے بارے میں گفتگو کیے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا وہ یہاں قریش پورہ میں ایک سرکاری ملازم کی بیوی بن کر آئی ہے۔ میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں۔ میرا خاوند جالندھر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے مجھ سے نشیلی نگاہیں ملاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے اس انداز پر میرے اندر کا شیطان مجھے اس امر پر اکسانے لگا کہ میں اس کی طرف سے برتی جانے والی راہ بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے جال ہوس میں پھنساؤں۔ میرا دل مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہدف ہے، میں اسے بلا کسی مشکل اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ مجھے یہاں یہ اقرار کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں اس علت کا دیرینہ شکار تھا اور میں یہ گھناؤنا فعل ایک خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود چوری چھپے سر انجام دیتا تھا۔ میں نے صورتحال جاننے اور اپنا مقصد آسان بنانے کے لیے اس سے پوچھا، آپ اکیلی کہاں سے آ رہی تھیں اور آپ کو کیا تنہا سفر کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر گئی تھی اور اب تنہا سفر سے کیا ڈرنا، جب زندگی زیادہ تر تنہا گزارنی پڑ رہی ہے۔ ویسے مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے اس اچانک کیے گئے سوال پر میں چونک گیا۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھا، لیکن میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کاش آپ سے کچھ عرصے قبل ملاقات ہو جاتی تو میں آپ سے اپنی زندگی منسلک کر دیتی۔
مگر مجبوری یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری شادی مجبوری کا سودا تھی۔ میرا خاوند مجھ سے کافی بڑی عمر کا اور بد شکل ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں، شیطان میرے وجود میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ سخت جاڑی کے دنوں میں قریش پور کے باسی اپنے اپنے بستروں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک پرانے مکان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا۔ گریبان سے چابی نکالی اور مکان کا تالا کھولنے کے بعد مجھے چپکے سے اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچا جو کہ دیکھنے میں بالکل ویران سا تھا۔ وہاں صرف ایک بڑی چارپائی اور ٹین کے بکسے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پہلی نگاہ میں مجھے یہ ماحول بڑا عجیب سا لگا، لیکن میرے ذہن میں شیطان ہوس کے نشے کی صورت میں ایسا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت اس ماحول کا خاص نوٹس نہ لیا۔ اس نے مجھے اس چارپائی پر چڑھانے کے بعد ایک شیطانی انگڑائی لیتے ہوئے کہا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، اور ہاں، تم اپنی آنکھیں اس وقت تک بند رکھنا جب تک میں تمہاری باہوں میں نہیں آ جاتی۔ میں نے اس کی بات مان کر فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں آنکھیں بند کیے اس کا منتظر تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے آ کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میری ناک سے کسی بچے کے سڑے ہوئے پوتڑے کی سی بدبو ٹکرائی۔ میں نے فوراً ہی اپنی بند آنکھوں کو کھولا تو میری گگھی بن گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے اب کچھ دیر پہلے والی وہ خوبصورت لڑکی نہیں، بلکہ ایک نہایت بھیانک جھریوں کے جالوں سے بھرے چہرے والی کالی سیاہ رنگت لیے ایک چڑیل قسم کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کالے پیلے بدبودار دانتوں سے نیلے رنگ کی پیپ مائل لعاب نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے اس سختی سے بھینچا ہوا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اس وقت جتنی صورتیں کلمے آتے تھے میں نے پڑھنا شروع کر دیے، اور پھر جیسے ہی اس چڑیل نما بلا نے مجھے اپنے شکنجے سے آزاد کیا، میں ہانپتا کانپتا الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چڑیل میرا پیچھا کرتی آ رہی ہے۔ قصہ مختصر، میں اس گھر سے باہر آ کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد خاصے لوگ موجود ہیں۔ میں نے انہیں گھما پھرا کر اس چڑیل نما بلا اور اس گھر کے بارے میں بتایا، تو وہاں موجود ایک بڑے میاں بولے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہ مکان تو برسوں سے ویران بھی آباد پڑا ہوا ہے۔ اس کی ملکیت کے لیے تو ہائی کورٹ میں 2 پارٹیوں کے درمیان مقدمہ لگا ہوا ہے۔ ذرا غور سے دیکھ، اس مکان کے دروازے پر تو نہ جانے کتنے سالوں سے 2 موٹے موٹے جرمن تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد مجھے ان بزرگ نے اپنی جانب حسرت بھری نظروں سے تکتا پا کر کہا، بی بی، تمہیں میری اس کہانی پر یقین نہیں آیا نا؟ کسی کو بھی نہیں آتا، لیکن میں بھلا اپنے ساتھ پیش آیا حقیقی واقعہ کیسے جھٹلاؤں، کیونکہ اس چڑیل نے میرے جسم کو اس برے طریقے سے جکڑا تھا کہ میں اس کے بعد اپنی مردانہ قوت سے محروم ہو گیا تھا، اور آج تک ہوں۔ فرینڈز، آئی ہوپ کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ، اور اگر آپ لوگ اپنی کوئی اسٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو مجھے FB پر سینڈ کریں تاکہ میں آپ کی کہانی پھر ریڈ کر کے سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔